أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين۔ آج کی اس میٹنگ کا موضوع ہے جناب مسلم نائب امام اور ان کے زمانے میں امت کی ذمہ داریاں۔ امام حسین مظلوم کربلا کا قیام ایک ایسا قیام تھا کہ جو دنیا کے تمام انقلابات اور تمام قیاموں سے مختلف تھا، چونکہ دنیا کے جتنے بھی قیام ہیں، دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے، ان سب کی بنیاد یا تو دولت و ثروت اس میں ہدف رہا یا حکومت، لیکن حسین مظلوم کربلا کا قیام اور انقلاب اس میں ہدف اور مقصد خداوند عالم کے کلمہ وحدانیت کو بلند و رفع کرنا اور الہی نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا۔ دنیا کے انقلابات جو بھی انقلاب ہوتے ہیں وہ چونکہ احساسات پر مبنی ہوتے ہیں اور بنا کسی سوچ بوجھ، بنا کسی فکر کے، بنا کسی آئیڈیالوجی کے انقلاب برپا ہوتے ہیں اور ان کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ انقلاب چند مدت اور چند زمانہ گزرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حسین مظلوم کربلا کا انقلاب چونکہ بہدف، بمعرفت اور ایک ہدف الہی کے لیے حسین نے قیام کیا تھا، تو حسین مظلوم کربلا کا قیام آج بھی جاری و ساری ہے، اور حسین کا کلام، حسین کا قیام، حسین کا مقصد، حسین کا ہدف قیامت تک باقی رہے گا، چونکہ حسین نے جو قربانی دی تھی وہ خدا کی وحدانیت، اسلام کی بقا کے لیے دی تھی، اور اسلام کی بقا کے لیے امام مظلوم نے جب قربانی دی تو جب تک اسلام باقی رہے گا حسین مظلوم کربلا کا ذکر باقی رہے گا۔ کوفے کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، واصل جہنم ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے امام مظلوم کربلا کو، اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے اور حکومت الہی کا قیام سرزمین کوفہ میں کیجئے۔ امام مظلوم کربلا نے کوفے والوں کی جب ہزارہ خطوط آ گئے تو آپ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ، اپنا جانشین اور اپنا وزیر بنا کر اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ میرے بھائی کوفے جا کر کوفے کے حالات سے مجھے آگاہ کرو اور وہاں پر حکومت کے لیے زمینہ سازی کرو۔ تو عزیزان محترم، جناب مسلم کا جو کردار کوفے کے اندر تھا وہ اس وقت کا کردار ایک جانشین، ایک وسیع، ایک رہبر اور ایک نائب کا تھا۔ امام حسین مظلوم کربلا خود والی، حاکم، رئیس، سرپرست کی حیثیت سے اس وقت آپ مکے میں موجود تھے، لیکن آپ نے اپنی نیابت میں اپنے بھائی جناب مسلم کو سرزمین کوفہ کی طرف بھیجا۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ جناب مسلم کوفے میں پہنچتے ہیں اور کوفے میں پہنچنے کے بعد زمینہ سازی کرتے ہیں حکومت الہی کے قیام کے لیے، اور لوگ جوک در جوک آ کر جناب مسلم سے وصل ہوتے چلے جاتے ہیں، ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اہل کوفہ میں سے ہی بعض افراد جو یزید کے دوست تھے، یزید کو چاہتے تھے، معاویہ کے وفادار تھے، وہ یزید کو خط لکھتے ہیں کہ اگر نعمان ابن بشیر کوفے میں رہتا ہے تو تیری حکومت
بہت جلد کوفے میں ختم ہو جائے گی اور تیرا اختیار کوفے سے ختم ہو جائے گا، لہذا تو کوفے کے اندر ابن زیاد کو والی بنا کر کوفے کا روانہ کر تاکہ تیری حکومت باقی رہ سکے۔ اور یہ یزید کے پاس خطوط کا پہنچنا ہوتا ہے اور یزید اپنے والی بنا کر ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے۔ کوفے کے جو حالات اس وقت میں ہوئے کہ وہ کوفہ کہ جس نے 5 شوال کو جناب مسلم کا استقبال کیا تھا، اسی کوفے میں 9 ذی الحجہ کو وہی مسلم کہ جس کے ہاتھوں پر ہزارہ لوگوں نے بیعت کی، جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے جان نثار کرنے کے وعدے کیے، جس مسلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں نے عہد و پیمان کیا تھا، وہ اہل کوفہ کہ جنہوں نے حسین مظلوم کربلا کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلانے کی دعوت دی تھی، وہی اہل کوفہ مسلم کو دغا دے دیتے ہیں اور جناب مسلم ابن عقیل 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت اسلامی کے لیے اور ہر دور کے نوجوانوں کے لیے اور ہر بیدار امت کے لیے کہ وہ گزشتہ سے عبرت لے۔ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں 75% تقریباً قصص واقعات ہیں کہ جو گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ تمام واقعات درس و عبرت کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کیے، اور چونکہ ہمارا زمانہ بھی وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں امام وقت موجود نہیں ہے، لیکن نائب امام ہمارے مراجع کرام موجود ہیں، تو لہٰذا جس طرح اہل کوفہ کی اس وقت میں ذمہ داریاں تھیں، وہی ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، کیونکہ وقت کا امام جو آج ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، امام عصر جو آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ امام کے قیام کے لیے، امام کی حکومت کے لیے ابھی زمینہ ہموار نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں مراجع کرام کی وہی ذمہ داری ہے کہ جو اس دور میں کوفے میں پہنچنے کے بعد جناب مسلم کی ذمہ داری تھی، اور جو اہل کوفہ کی مسلم کے مقابلے میں ذمہ داری تھی، وہی ذمہ داری آج شیعان حیدر کرار کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کیا وجہ تھی کہ جناب مسلم کے ہاتھوں پر لاکھوں بیعت کرنے والے افراد، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بیعت کرنے والے افراد کہ جو بیعت کر کے کوفے کے اندر جناب مسلم کے ساتھ مل کر ابن زیاد کے قصر کا محاصرہ کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے نائب امام کے ساتھ خدا نہ کردہ ہم بھی ایسا کریں، یا ہمارے امام جب تشریف لے آئیں تو ہمارا کردار بھی اہل کوفہ جیسا ہو۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم جناب مسلم کے زمانے کو سمجھیں اور اہل کوفہ کی کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا اساسی سبب علت کہ جو اہل کوفہ کے اس وقت میں جناب مسلم کے ساتھ بے وفائی کی نظر آتی ہے، عہد شکنی کی نظر آتی ہے، وہ عدم معرفت ہے۔ ان کو نہ جناب مسلم کی صحیح معرفت تھی، نہ امام حسین کی صحیح معرفت تھی، چونکہ جس وقت تک اگر انسان کو کسی بھی شے کی معرفت نہ ہو تو اس کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ لوگ جس چیز کی آشنائی نہیں رکھتے، جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جن چیزوں سے وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان کو صحیح معرفت نہ ہو تو عدم معرفت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے اس عصر غیبت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو بھی صحیح طریقے سے پہچانیں اور یہ پہچانیں کہ نائب امام کی اس وقت میں کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیوں واجب ہے کہ ہم عصر غیبت میں نائب امام کی اتباع و پیروی کریں۔ کیونکہ اگر معرفت حقیقی اور صحیح معرفت اہل کوفہ کو جناب مسلم کی ہوتی، امام حسین سے صحیح آشنائی اہل کوفہ کو ہوتی،
اگر امام حسین کو جس طرح معرفت کا حق تھا، اگر اس طرح سے اہل کوفہ نے امام حسین کو پہچانا ہوتا تو اہل کوفہ ہرگز بھی ایک دن میں جناب مسلم کو تنہا نہ چھوڑ دیتے. ان کا تنہا چھوڑ دینا کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ عدم معرفت ہے، اور ہر زمانے میں ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور ان کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو انسان مر جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، تو اس کی موت جاہلیت اور گمراہیت کی موت ہوتی ہے. جاہلیت، جہالت، گمراہی کی موت یہی موت ہے کہ وہ اہل کوفہ کہ جنہوں نے جناب مسلم کو اپنا امام کا نائب، اپنے امام کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھ کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، وہی اہل کوفہ مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی دارالامارہ کہ جس کا مل کر اہل کوفہ مسلم کے ساتھ محاصرہ کرتے ہیں، اسی دارالامارہ سے جناب مسلم کو گرا کر شہید کر دیا جاتا ہے. نہ صرف اسی پر اکتفا ہوتا ہے، اگر انسان کو صحیح معرفت نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ امام کے نائب تک اعتدا کرتا ہے اور امام کے نائب تک ہی دشمنی کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. یہی اہل کوفہ میں سے ہی وہ افراد تھے کہ جنہوں نے نہ صرف جناب مسلم کی شہادت پر خاموشی اختیار کی، جناب مسلم کو تنہا چھوڑا، بلکہ دولت و ثروت کی وجہ سے وہ مدینہ کوفہ چھوڑ کر کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھی آ گئے اور حسین مظلوم کربلا کے قتل میں شریک ہوئے. عدم معرفت انسان کو قتل تک، امام کی قتل تک پہنچا دیتی ہے. لہذا آج ہر نوجوان کی، ہر امتی کی، ہر شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانے، ان کی معرفت کامل حاصل کرے. اور امام کی معرفت اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک انسان خدا کے بھیجے ہوئے نبی کی معرفت نہ رکھتا ہو، اور نبی کی معرفت بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک خدا کو نہ پہچانے، اور خدا کو پہچاننے کے لیے ہی ان اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے انسان، نوجوان کے لیے، ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو پہچانے جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے. کیونکہ دعا میں ہے کہ امام زمانہ کے عصر غیبت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، کیونکہ اگر ہمیں تیری معرفت نہیں ہوگی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرف نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم عارف رسولک. اگر پروردگار تو نے اپنے نفس کی ہمیں معرفت نہیں دی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اگر پروردگار تو نے اپنے رسول کی ہمیں معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیرے رسول کے جانشین کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم عارف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہم، اس حدیث کا آخری فقرہ، اس دعا کا آخری فقرہ ہے، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار اپنی حجت کو یعنی امام کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اگر ہم نے امام کو نہیں پہچانا تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا اگر دین پہ باقی رہنا ہے تو امام کی معرفت ضروری ہے. اور امام کی معرفت کے لیے آج ہر نوجوان کا وظیفہ ہے کہ معرفت امام کے ساتھ ساتھ نائب امام کی اتباع و پیروی کرے. آج ہر اس شیعہ پر کہ جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے استنباط نہیں کر سکتا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے، اور بغیر تقلید اس کے تمام اعمال بیکار ہیں. لہذا ضروری ہے تقلید کے لیے کہ وہ مرجع تقلید کو پہچانے، اور مرجع تقلید کو پہچاننا صرف کافی نہیں ہے، امام کی معرفت صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، اتباع و پیروی کرنا بھی انسان کے لیے بہت ضروری. دوسرا جو اہم عامل
جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت اور اس وقت کی امت کا نائب امام کا ساتھ نہ دینا، اس کا سبب تھا مال اور دولت کی چاہت۔ یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم کربلا اپنے قیام میں کربلا کے میدان میں حسین مظلوم کربلا یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے۔ یا مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوطونه ما دارت معیشتهم واذا احسوا بالبلاء قل الدیانون۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ لوگ دین سے اسی وقت تک متمسک رہتے ہیں کہ جب تک وہ دین کے وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اگر دینداری اپنانے کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں، قل الدیانون، بہت کم لوگ دین سے مرتبط رہتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی معیشت، ان کی روٹی روزی، ان کا رزق دین کے ذریعے سے ملتا رہے، حاصل ہوتا رہے تو وہ دیندار ہیں، لیکن ان کے رزق میں، ان کی معیشت میں جہاں کمی آنے لگے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دیندار رہ جاتے ہیں۔ یہی کوفے میں ہوا کہ لوگ ابن زیاد نے خزانے کھول دیے، دولت، ثروت، حکومت، مقام، جاہ کی طلبی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے اس وقت جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو آج ایسا نہ ہو کہ ہم سے نائب امام کے حکم کے مطابق احادیث پیغمبر، احادیث معصومین، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہمیں کسی کام سے اجتناب کا حکم دے اور ہم اس سے نہ بچیں۔ صرف مال و دولت کی چاہت انسان کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، چونکہ اگر حب جاہ ہو، حب مال ہو، اگر کسی کو مال کی چاہت ہو جاتی ہے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو گمراہی پر چلا جاتا ہے وہ اپنے امام کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمارے اوپر حقوق واجب کیے ہیں، جو حقوق فرض کیے ہیں، ہمیں اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کا سبب مال و دولت ہے۔ پہلا سبب معرفت ہے کہ ہمیں صحیح سے معرفت نہیں ہے امام اور نائب امام کی۔ دوسرا سبب جو ہے وہ دولت ہے کہ ہم یہ دوست نہیں رکھتے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مال سے خمس نکالیں، ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں، یا ہم وہ مال کے جو حرام ہے، جس کو حلال طریقے سے ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، اس کو حاصل نہ کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان حرام لقمہ ہونے کی وجہ سے انسان قتل و غارت گری پر آ جاتا ہے، اور اس منزل پر گمراہی کے پہنچ جاتا ہے کہ وہ امام وقت کے اور ان کے نائب کے قتل میں بھی شرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ مال و دولت ہی کی چاہت تھی کہ وہ اہل کوفہ کہ جو ایک دن میں جناب مسلم کے ساتھ ساتھ موجود تھے، لیکن جناب مسلم کو دولت و ثروت کی وجہ سے چھوڑ کر اس دنیا کو بھی انہوں نے اپنی خراب کیا اور آخرت کو بھی خراب کیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ زہد کا مطلب دنیا کو ترک کر دینا نہیں ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہماری ہر شے خدا کے لیے ہو۔ اگر ہمارے پاس دولت و ثروت ہے تو وہ خدا کے کام کے لیے ہو۔ اگر ہمارے پاس جو بھی شے موجود ہے، ہم اگر اس کو راہ خدا میں خرچ کریں تو وہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دین کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ دولت کو حاصل کریں، چونکہ اگر اسلام زہد کا مطلب یہ ہوتا غربت، فقیری، تو ہرگز بھی اسلام میں حقوق شرعی کا واجب نہ ہوتے، اسلام میں زکوٰۃ نہ ہوتی، اسلام میں خمس نہ ہوتا، اسلام میں پڑوسیوں، دوستوں، احباب، اہل رحم کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ یہ صلہ رحم، انفاق، زکوٰۃ، خمس کا واجب ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے
کہ اسلام مال کو دوست رکھتا ہے، مال کا دشمن نہیں ہے، لیکن ہر وہ مال کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، چونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں ہوگا وہ مال انسان کو گمراہی پر اکسائے گا، اور گمراہی پر اکسا کر انسان نامعرفت ہونے کی وجہ سے دین سے دور ہوتا چلا جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا، اور اپنے امام کو نہیں پہچان پائے گا اور اپنے امام کی صحیح سے معرفت حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے دوسرا عامل مال و دولت تھا، پہلا عامل عدم معرفت تھا۔ لیکن اگر ہم تیسرا عامل دیکھیں جو اہل کوفہ میں جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ بنا، وہ یہ تھا کہ کوفے کو اگر ہم دیکھیں تو کوفہ کوئی سن 61 ہجری میں بہت قدیمی شہر نہیں تھا، یا مکے کی طرح قدیمی شہروں میں کوفے کا شمار نہیں تھا، کیونکہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جو سن 17 ہجری میں جس کو بسایا گیا تھا، اور اس میں رہنے والے افراد کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی قبیلے نے آ کر کوفے کو بسایا ہو، بلکہ کوفہ ایک لشکرگاہ تھا، اور لشکرگاہ ہونے کی وجہ سے اس میں متعدد افراد قبیلوں کے لوگ وہاں پر آ کر زندگی کو بسر کر رہے تھے، وہاں رہے تھے۔ تو کوفے کی اس وقت کی آبادی جس وقت جناب مسلم نے قیام کیا، جس وقت جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے، اس وقت کوفے کے اندر مختلف قبیلوں کے لوگ موجود تھے، مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ کوفے میں یہودی بھی تھے، کوفے میں مسیحی بھی تھے، کوفے میں مسلمان بھی تھے، کوفے میں دوسرے بھی ادیان کے افراد کوفے کے اندر رہتے تھے۔ کوفے کے افراد اس وقت میں ہر انسان اپنے اپنے قبیلے کا پابند تھا، اور قبیلے میں اہل کوفہ بٹے ہوئے تھے۔ یہاں تک یہ حال تھا کہ ایک قبیلہ کا اپنا ہی مخصوص قبرستان تھا، اپنی ہی مخصوص مسجد تھی، ایک قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے فرد کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، بس زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں تھی، الا یہ کہ ان کے ساتھ ہم فکر ہو، ان کے ساتھ ہم مزاج ہو، ان کے ساتھ ان کی باتوں کو مانے اور ان کے ساتھ ان جیسا ہو جائے، تب ان کے دوسرے قبیلے اور دوسرے فرد کو آنے کی اس محلے اور اس قبیلے میں اجازت تھی۔ ان حالات میں جناب مسلم کوفے کے اندر تشریف لے آتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کوفے کے اندر جو جناب مسلم کو کوفے والوں نے چھوڑا، اس کا سب سے بڑا، اس کا تیسرا عامل یہ تھا کہ اہل کوفہ قبیلوں میں تقسیم ہوئے تھے، یعنی متحد نہیں تھے، ان میں اتحاد، یکجہتی نہیں پائی جاتی تھی، وہ مختلف قبیلوں اور قوموں میں بٹے ہوئے تھے، جس کا سبب یہ ہوا کہ ہر انسان اپنے قبیلے کی پیروی کر رہا تھا، نہ کہ جناب مسلم کی۔ ہر انسان اپنے قوم کی پیروی کر رہا تھا، نہ کہ جناب مسلم کی۔ جب ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا تو اس نے قبیلے کے سربراہ کو، قبیلے کے رئیس کو بلا کر، قبیلے کے سرپرست کو بلا کر ان کو ڈرایا اور دھمکایا، اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے آ کر پریشر کیا اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے نوجوانوں کو جناب مسلم سے جدا کر لیا۔ آج کے دور میں ایک نوجوان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جناب مسلم کے عصر سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم خدا نہ کردہ اہل کوفہ کی طرح قبیلوں میں بٹ جائیں، ہمیں متحد ہونا چاہیے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، رسول بھی اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اہل بیت بھی ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ جو قرآن و اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر متحد رہو گے تو کبھی بھی دشمن تمہارے در پر قابو نہیں پا سکتا۔ اتحاد نہ ہونے کا ہی سبب ہوا کہ لوگ قبیلوں کی وجہ سے، اپنے قبیلے کے سرپرستوں کی وجہ سے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے قبیلوں، اپنے ملکوں کے اعتبار سے کہ میں ہندوستانی ہوں تو میرا الگ
میں فلاں مرجع کی تقلید کروں گا، وہ پاکستانی ہیں تو وہ فلاں مرجع کی تقلید کریں گے، میں ہندوستانی فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے قبیلے کے عالم دین کی پیروی کروں گا۔ نہیں عزیزوں، ہمیں سب کا ہدف اور مقصد ایک ہونا چاہیے، ہمیں اس راہ پر چلنا چاہیے کہ جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اگر ہم میں آپس میں اتحاد اور یکجہتی نہیں ہوگی تو دشمن اسی کی تلاش میں ہے۔ آج جو دشمن کو سب سے زیادہ خوف ہے، آج امریکہ اور اسرائیل جو سب سے زیادہ ہم سے ڈر رہے ہیں، وہ ہماری اتحاد اور یکجہتی کی طاقت ہے، کیونکہ ہمیں اتحاد اور یکجہتی مرجعیت سے مضبوط رکھے ہوئے ہے، اور ہم اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مرجعیت کے پیچھے ہیں، مراجع کرام کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں جو کہ زمینہ سازی کر رہے ہیں امام کے قیام کے لیے۔ تو ہمیں بھی متحد ہو کر جناب مسلم کے کوفے والوں کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متحد ہو کر وقت کے مسلم نائب امام کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میں بھی کوفے کے اندر اتحاد و یکجہتی کے لیے ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی مذہب کے تعلق رکھنے والے وہاں افراد موجود ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر موجود دوسرے مذاہب کے افراد بھی موجود تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس طرح سے سالمیت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آزاد اپنے دین کو مانیں، لیکن ہمیں بھی اپنے دین کو آزادی کے ساتھ نشر کرنا چاہیے۔ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیغامات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں آپس میں اختلاف نہ خود داخل مذہب کرنا چاہیے، نہ ہی اسلام میں ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن جس طرح کل جناب مسلم کے دور میں اس اختلاف سے اس نے فائدہ اٹھا کر کے جناب مسلم کو شہید کر دیا اور امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپسی اختلافات کی وجہ سے نائب امام کو تنہا چھوڑ دیں، اور وہ امام کی جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں ظہور کا کہ میں زمینہ فراہم ہو اور میں قیام کروں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب وقت کے امام تشریف لائیں تو ہم اہل کوفہ کی طرح شرمندہ ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ایک راستے پر مستقیم رہیں، اپنے مراجع کرام کی طرف کان لگائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، ان کے بتائے ہوئے راستے سے منحرف نہ ہوں۔ ہر وہ انسان، ہر وہ عالم دین کہ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اہل بیت کی طرف بلائے، جو معصومین کی طرف بلائے، جو مرجعیت کی طرف دعوت دے، ہمیں اس کی پیروی کرنا چاہیے، اس کے اتباع کرنا چاہیے، اور ہر انسان کا ہدف اور مقصد اتحاد اور یکجہتی ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا اہل کوفہ نے جو جناب مسلم کو تنہا چھوڑا، اس میں سب سے بڑا عامل معرفت کا نہ ہونا، دوسرا عامل دولت اور ثروت کی چاہت، تیسرا عامل اہل کوفہ کا مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کا متحد نہ ہونا۔ عدم اتحاد ہی کی وجہ سے آج عالم انسانیت، عالم اسلامیت، اسلامی ممالک، مسلمان آج پریشان حال ہیں۔ آج امریکہ اور اسرائیل پوری کوششوں اور اسی کاوش میں لگا ہے کہ مسلمانوں کو قوم، قبیلوں، مذاہب میں تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑا دیں، اور ہم امام زمانہ کے لیے مل کر صحیح سے زمینہ سازی نہ کر سکیں۔ لہذا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذات سے یہ صحیح و کوشش کرے کہ لوگوں کو اتحاد، یکجہتی، ایک راستے کی طرف دعوت۔ ایک اور اہم عامل کہ جو جناب مسلم کے زمانے میں لوگوں کا جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے کا تھا، وہ یہ تھا کہ اس وقت میں لوگوں کے درمیان میں خوف پایا جاتا تھا، دہشت تھی۔
ڈر تھا، اور اس ڈر کا جو اصل سبب ہے وہ ہمارے نقطۂ اول ہی کی طرف پلٹتا ہے کہ ان کو صحیح سے معرفت نہیں تھی. چونکہ اگر ان کو قائد، اپنے رہبر، اپنے امام، نائب امام کی صحیح سے معرفت ہوتی تو ان کے اندر خوف نہ پایا جاتا. والی کوفہ جب کوفے میں وارد ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ابن زیاد آ گیا ہے ہمارے کوفے کا والی بن کر، تو وہ لوگ جو اس کے باپ سے بھی آشنا تھے کہ جس نے اتنے مظالم کوفے کے اندر کیے تھے، اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. ایک شیعہ مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع ہو، بہادر ہو، اور بہادر اور شجاع اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کو علم ہو، معرفت ہو، اس کا ایمان قوی ہو. ضعف ایمانی ہی انسان سے شجاعت کو دور کر دیتی ہے، انسان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے. عدم معرفت، بے ایمانی، ایمان کا مستحکم نہ ہونا انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے. اگر انسان صاحب ایمان ہو، دولت پرست نہ ہو، صحیح عمل کرتا رہے، شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیتا رہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی کا خوف ہو. اگر اس کو خوف ہوگا تو صرف ذات پروردگار کا ہوگا، کیونکہ خداوند عالم نے غدیر کے میدان میں جب پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اسی دن اعلان کیا تھا، اب تم کسی سے خوف نہ کرو، کسی سے نہ ڈرو، اگر تمہیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو تو کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اہل بیت اور معصومین علیہ السلام کی معرفت کو ترک نہیں کر سکتا. ختم ہو گیا؟ ہاں یہ ٹائم پورا ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. تو تیرے کو دوبارہ سے انہوں نے کہہ دیا ختم؟ نہیں، وہ اوپر سے ہوا ہے نا. کچھ کہہ رہے ہیں محمد عباس صاحب؟ کنیکٹ ہوگا تبھی تو کہیں گے. فری والا آدھا گھنٹہ تھا نا. ایک اور جو اہم سبب تھا جناب مسلم کا لوگوں کا ساتھ نہ دینا، اہل کوفہ کا جناب مسلم سے بغاوت کرنا، اہل کوفہ کا جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دینا، اس کا ایک سبب عدم دشمن شناسی تھی. وہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے تھے. ایک مومن کے لیے ضروری ہے، جس طرح اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت رکھے، اپنے خدا کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے، تو اپنے دشمن کو بھی پہچانے. اہل کوفہ دشمن کو صحیح سے اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے، اور دشمن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دشمن آپ کے سامنے ہی آئے، بلکہ کبھی کبھی دشمن آپ ہی کے لباس میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی دشمن آپ ہی کی شکل میں آتا ہے. شیطان بھی اگر کسی عابد و زاہد کو بہکانے کے لیے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان بن کے اس کے پاس جائے، بلکہ عابد و زاہد بن کر ہی شیطان اس کے پاس جاتا ہے. اگر دشمن کسی بھی انسان کو بہکانا چاہتا ہے تو کسی بھی انسان کو بہکانے کے لیے آج کے اس چالاک دور میں، جیسا کہ اس وقت میں اہل کوفہ کا بھی دور تھا، کبھی بھی دشمن کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ سازشیں ایسی کرتا ہے کہ جس سے خود ان کا مقابل جو ہے انسان وہ ٹوٹ جائے. آج ساری دنیا کی استعماری طاقتیں ہمارا دشمن، مذہب تشیع کا دشمن، مذہب اہل بیت کا دشمن، اسلام حقیقی کا دشمن، آج جو ساری کوششیں اور ساری سازشیں کر رہا ہے وہ صرف کھل کر سازشیں نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہمارے درمیان میں بھی سازشیں کر رہا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح سے دشمن کو پہچان سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی درمیان میں ہماری ہی شکل میں کوئی دشمن نما ہمارا دوست آ جائے، دوست نما ہمارا دشمن چھپ جائے. مسلم کی شہادت سے قبل والی کوفہ جب کوفے میں وارد ہوتا ہے تو وہ
والی کوفہ بن کر وارد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابن زیاد امام حسین کی شکل میں وارد ہوتا ہے۔ یعنی کوفے میں اہل کوفہ یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ آنے والا حسین مظلوم کربلا ہے یا آنے والا ابن زیاد ہے، اور ابن زیاد کا استقبال بھی حسین مظلوم کربلا کی طرح کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی دشمن کو آج اگر کسی چیز سے خوف ہے، اگر آج دشمن کسی چیز سے ڈر رہا ہے، تو اس کے لیے خوف کے لیے صرف دو ہی چیزیں، ایک عزاداری امام مظلوم کربلا اور دوسرا مرجعیت۔ آج دشمن کی ساری دولت و ثروت، ساری طاقت و قوت اسی بات پہ صرف ہو رہی ہے کہ وہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مرجعیت سے دور کر دے اور ان کی عزاداری کو ایک رسم و رواج میں تبدیل کر دے۔ عزیزوں، محرم کا زمانہ قریب ہے، جناب مسلم کی شہادت دیباچہ کربلا ہے، کربلا کے لیے مقدمہ ہے، قیام کربلا، کربلا کے لیے ہی جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ عزیزوں، ہماری اس دور میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کو ایک اپنا واجب امر، ایک اپنا فریضہ سمجھ کر اسی طرح سے انجام دیں جس طرح سے ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو اپنا فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، تو جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف قربتاً اللہ ہو، اسی طرح ضروری ہے کہ ہماری عزاداری، ہماری مرجعیت سے ارتباط دکھاوا نہ ہو، بلکہ ایک اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں مراجع کرام کی اتباع و پیروی کرنا چاہیے، ہمیں عزاداری امام مظلوم کربلا کرنا چاہیے، حسین مظلوم کربلا کی قربانی کو اگر باقی رکھنا ہے تو حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ حقیقی شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف زبان سے شیعہ نہ ہو بلکہ عمل و کردار کے ذریعے سے شیعہ ہو، کیونکہ امام باقر نے بھی اور دیگر معصومین نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آج آپ کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے، کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا یا ہمارا شیعہ ہماری شفاعت نہیں پا سکتا اگر الا وہ شیعہ کہ جو ہماری اتباع و پیروی بھی کرتا ہو۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.